ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی، کسی کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، تانا دینا، برے القابات سے پکارنا سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے مذاق اڑانے والوں سے وہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ مذاق اڑانے والوں سے دوسری عورتیں زیادہ بہتر ہوں۔ دوسری چیز، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ تیسری چیز، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں برے القابات سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، چوتھی چیز، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ پانچویں چیز، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئے گا وہی ظالم ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے چند چیزیں سمجھائی گئی۔ یاد رکھیے کہ ماحول کشیدہ ہونے سے پہلے، عداوت کے شعلے بھڑکنے سے پہلے، اسلام اصلاح احوال کی تعلیم دیتا ہے۔ دراصل جس وقت کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا ہے، اور پھر اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور اس بغض کی وجہ سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ زبان سے مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، منہ چڑھانا، لباس، رفتار اور گفتار پر ہنسنا، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا کہ وہ اس کو معمولی بات نہ سمجھے۔ یاد رکھیے کہ مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کی حقارت مقصود ہو اور کسی کی دل آزاری مطلوب ہو، اور مزاح وہ ہوتا ہے جس ہنسی کے ذریعے دوسروں کو خوش کیا جاتا ہے۔ اور مزاح کرنا مسنون ہے، لیکن مذاق کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں پہلی چیز جس سے روکا گیا کسی کے قد کا مذاق اڑا دینا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کسی کے قد کا مذاق اڑایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے سارے پانی کو خراب کر دے۔ یعنی کسی کا مذاق اڑانا اتنا برا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی نقل اتارو، خواہ مجھے یہ اور یہ کچھ بھی مل جائے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانا زنی سے، ایک دوسرے کے عیب لگانے سے منع کیا گیا۔ آنکھ کے اشارے سے وہ عیب لگایا جائے، یا سر کا اشارہ کر کے، یا مخفی کلام کر کے کسی کی عیب چینی کی جائے، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کیا جائے، خامیوں کمزوریوں کو تلاش کیا جائے، کھوج لگائی جائے، اور پھر ان سے چسکے لے کر دوسروں کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کی آیت نے منع کیا۔ تیسری چیز، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات سے بھی منع کیا گیا۔ ایسا لقب کسی کو دینا جو اس کو ناپسند ہو، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ اندھے کو اندھا کہنا، کانے کو کانا کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے القاب سے نوازو جس سے دوسرے خوش ہو، برے القابات سے منع کیا گیا۔ چوتھی چیز، ایمان لانے کے بعد فسق کو اختیار کرنا۔ ایمان کے بعد حق تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے اور اسلام کے طریقوں کو اپنایا جائے، لیکن پھر بھی انسان گناہوں میں ڈوبے حتیٰ کہ فاسق بن جائے
تو قرآن مجید نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے اس روش سے وہی ظالم ہے۔ فقہائے کرام نے اسی آیت کے اسی جملے سے ہتک عزت کا اسلامی قانون بھی اخذ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اس آیت میں جو مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو تانے نہ دیے جائیں، کسی پر عیب نہ لگائے جائیں، برے القابات سے بچا جائے، اور ایمان کے بعد فاسق کہلانا، ان سب باتوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔